پسندیدہ احباب کی وجہ سے ہیں وہ یہی علماء کرام ہیں جو عمر بھر اپنی آوازوں میں قرآن و سنت کی خوبصورت بہار لیے متلاشیان حق کے لیے صدائے حق بلند کرتے رہتے ہیں۔ خلفائے اعظام، آستانہ عالیہ، نقش بندیہ، نہریہ شریف حاضرین اپنے سینوں میں حب مصطفیٰ کا چراغ لیے بزم محبت میں آنے والوں، آج دل بڑا ہی مطمئن ہے اور روح شاد ہے اور طبیعت مائل بتازگی ہے اور مزاج بھی خوشگوار ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی محبتیں دیکھ کر یقین ہو گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کے سلیقے عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں دور و نزدیک سے اہل محبت آج یہاں موجود ہیں۔ اور جس طرح آپ کو ابھی حافظ ضیاء الرحمن صاحب بتا رہے تھے کہ آپ عقیدتوں کے ماحول سے اپنے آپ کو خارج نہ کرنا اور نسبت کی اس بہار سے اپنے آپ کو محروم نہ کرنا، اس لیے کہ میرے پاس ذاتی کچھ بھی نہیں ہے، حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ چھوڑ کر اور ان کی بانسری میں کوئی غیر پھونکے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھونک مارے گا جو ان کے بعد ان کی جگہ ہوگا۔ اور الحمدللہ وہ خوبصورت نصاب جس کا آغاز ہی بانسری کے ذکر سے ہوا، مثنوی مولانا روم شیخ العالم نے یہ بانسری اپنے پاس رکھی، خود ہی اسے پھونک مار کے عشق والوں کو تڑپاتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ بانسری بھی میرے پاس ہے اور ان کی وہ پھونک بھی میرے پاس ہے۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اور اس کو اگر کسی اور نے بجانے کی کوشش کی تو ساز تو ہوں گے ٹھیک نہیں، الٹا مار کھانے کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ نے کبھی ایسے آدمی کو سنا ہے جو بانسری بجا نہیں سکتا اور وہ ویسے پھونک مار کے انگلیاں ہلا رہا ہو؟ تو اس کو لوگ کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے بس کرو۔ ایسے ہی ہے کہ ایسے ہی ہے؟ اور جو اس سے صحیح ہو جاتا ہے لوگ کہتے ہیں تھوڑا اور بجا، اس ساز کو تھوڑا اور چھیڑتے رہو۔ الحمدللہ جو لوگ اس ذوق سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں بے سرا نہیں ہوں۔ بے سرا ہونے کا معنی آواز نہیں ہے، بے سرا ہونے کا معنی یہ ہے کہ بیان مثنوی مولانا روم میں الحمدللہ میں بے فیض نہیں ہوں، اور میں ایک ہی وقت میں جلال الدین رومی بھی اور علاء الدین صدیقی بھی فیض یاب کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
سے قبل آپ نے علاقے کی معتبر علمی شخصیت علامہ مولانا نادر جامی صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکتیں فرمائے، آمین، ان کی پاکیزہ گفتگو آپ نے سماعت کی۔ اس پاکیزہ گفتگو میں بہت کچھ دل و دماغ کے اس بیان روحانیت میں ایسے ایسے معنی القا ہوئے کہ جنہیں میں اپنی ذات کے لیے محفوظ رکھتا ہوں، کسی اور موقع پر انشاءاللہ کشف معنی کی منزل میں انشاءاللہ آپ کو بٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس دو چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں ان کی گفتگو سے جو میں نے اخذ کی، کیونکہ میرے شیخ کا طریقہ بھی ہے کہ وہ اہل علم کی گفتگو سے بہت کچھ بیان فرما کر یہ فرماتے تھے کہ مجھے ان علامہ صاحب نے گفتگو کرائی ہے تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ شاید میری گفتگو کا جو مسجد میں آ کے دوبارہ سے ایک موجب قرار پائے ہیں وہ علامہ نادر جامی صاحب۔ حضرات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذکر اللہ کے بغیر پاکی نہیں، اور جس طرح سے ایک لائق اعتبار عظیم کبار اولیاء اور علماء میں جن کا شمار ہوتا ہے، ان کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا کہ زمین کو پاک کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ اور ہماری فقہ کی کتابوں میں بھی یہ چیز مذکور ہے، چونکہ جب نماز پڑھنے کا مسئلہ آئے تو جہاں شرائط صلاۃ کا ذکر ہوتا ہے وہاں ایک شرط یہ بھی ہے کہ جس جگہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ خود بھی پاک ہونا چاہیے اور جس جگہ پڑھ رہا ہے وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ خود پاک ہو بلکہ جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے وہ بھی پاک ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ آپ پاک بارگاہ میں جا رہے ہیں تو وہاں ناپاک نہیں جا سکتا۔ پاک بارگاہ میں جانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، اور اس طرح پاک ہونا چاہیے کہ خود جسمن بھی پاک ہو، سنو، جسمن بھی پاک ہو، حکمن بھی پاک ہو، سبحان اللہ، یعنی بے وضو بھی نہ ہو۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جسم پر نجاست نہ ہو، اور ایک اور طہارت ہے جو نظر نہیں آتی، وہ طہارت غسل اور وضو سے حاصل ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی پاک ہو۔ یعنی جسم تو پاک ہو، کوئی غلاظت نہ لگی ہو، لیکن وضو نہ ہو، اب بھی اس قابل نہیں ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں جا سکے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے نماز کی تو اپنی شرط ہے، لیکن خدا تک پہنچنے کے لیے پاکی شرط ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا چیز شرط ہے؟ پاکی شرط ہے، اور ایسی پاکی کہ تمہارا جسم بھی پاک ہو، تمہاری روح بھی پاک ہو، تمہارا لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ پہ کھڑے ہو وہ جگہ بھی پاک ہو، اس لیے کہ تم پاک ہستی کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہو۔ ہر گھر ایک طرح نہیں ہوتا کہ جس گھر میں جس طرح چلے جاؤ
پوچھنے والا نہ ہو، نہیں، ہر گھر کا اصول ہے، اور خدا کی بندگی کے گھر میں اور اس کی عبودیت کے گھر میں اور اس کی عبادت کے گھر میں داخل ہونے کے لیے پاکی شرط ہے، ایسی پاکی کہ اندر بھی پاک ہو، باہر بھی پاک ہو، جسم بھی پاک ہو، روح بھی پاک ہو، لباس بھی پاک ہو، اور جس جگہ کھڑا ہے وہ جگہ بھی پاک ہو۔ تو جس کو یہ طہارت مل گئی وہ نماز پاکی سے شروع کرتا ہے، اپنی پاکی جو اس کے حوالے کی گئی ہے یہ پاکی خود اہتمام کرتا ہے کہ یہ پاکی میں حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں داخل ہو جاؤں۔ تو جو پاکی اللہ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہے یہ وہ پاکی حاصل کر کے اس بارگاہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو پھر اللہ اپنی پاکی سے اسے مکمل پاک فرماتا ہے۔ وضو آپ کو اللہ نہیں کراتا ہے، غسل اللہ نہیں کراتا، اور لباس ناپاک ہو تو یہ صفائی اللہ نہیں کرتا، اور تن پر غلاظت لگ جائے تو یہ صفائی وہ خود نہیں کرے گا، اس کو شرط بنا کر آپ کے حوالے کیا۔ جگہ ناپاک ہے تو خود پاک کرو، جسم ناپاک ہے تو خود پاک کرو، کپڑا ناپاک ہے تو خود پاک کرو، اور اگر حکمن نجس ہو تو پھر حکمن پاک ہو جاؤ وضو کر کے۔ لہذا جو پاکی میں نے تیرے حوالے کی ہے تو وہ مکمل کر، جو میں نے کرنی ہے وہ میں خود مکمل کروں۔ حضرات، علامہ صاحب کی گفتگو میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سبحان اللہ، بات کر کے میرے لیے کچھ بولنے کے لیے راستہ ہموار کر دیا۔ پھر یہ اہل فقہ نے بتایا کہ زمین نجس ہو تو فرمایا کہ اتنا اس کو دھو کہ نجاست کا اثر زائل ہو جائے، اور دوسری صورت کیا ہے جو آپ نے بھی سنی کہ سورج کی تپش ایسی شدید ہو کہ اس سے بھی نجاست کا اثر زائل ہو جائے۔ تو اس سے پتہ چلا دو ایسے ذریعے ہیں، ان میں سے ایک کے ساتھ بھی اگر زمین کا تعلق ثابت ہو جائے تو زمین کو پاک سمجھا جائے گا۔ سورج کی تمازت نے اگر نجاست کے اثر ختم کر دیے ہیں، زمین پاک ہو گئی، اور زمین مٹی ہے نا، بولتے نہیں آپ اجے بھی بولے تو کوئی نہیں، اجے بھی نہیں بولے، ان تھوڑا یا بول بھی ہو۔ زمین کیا ہے؟ مٹی ہے، اور تم کیا ہو؟ جی تم بھی مٹی ہو۔ لہذا ایک مٹی کو پاک کرنے کا طریقہ بتا دیا، دوسری مٹی کو پاک کرنے کا بھی بالکل یہی طریقہ ہے۔ فرمایا کہ وہ مٹی جس میں تم فصل اگاتے ہو یا وہ مٹی جس میں تم کھڑے ہوتے ہو، اس مٹی کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اوپر سے بارش برسے تو یہ مٹی پاک ہو جائے گی، یہ فرش پاک ہو جائے گا، یا بارش نہ برسے لیکن اس پر سورج کی تپش اس شدت سے واقع ہو جائے کہ اس کا اثر ہی ظاہر ہو جائے اور نجاست غائب ہو جائے، تو پھر بھی یہ زمین پاک ہو جاتی ہے۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں تو بھی مٹی ہے، تجھے بھی کسی بارش کی ضرورت ہے، تجھے بھی کسی تپش کی ضرورت ہے۔ میں جس طرح کثرت سے بارش ہو اور نجاست زائل ہو جاتی ہے، تو بھی رات تنہائی میں بیٹھ کے اتنی کثرت سے آنسو بہا کہ تیرے آنسو میں سارے گناہ بہہ جائیں، تیرے آنسوؤں کی بارش وہ سارے گناہ بہہ جائیں۔ اور دوسرا عشق خدا
اور عشق مصطفیٰ کی گرمی اور حدت اور اس عشق کی شدت میں تو اتنا آگے بڑھ جا کہ جو بھی گناہ سامنے آئے عشق کی آگ اس سے جلا کے راکھ کر دے۔ ایک طریقہ عشق خدا کی شدت و حدت سے اپنے اس مٹی کے تن کو پاک کرنے کا ہے، اور دوسرا طریقہ وہ بارش جو آسمان سے نہیں برتی اور آسمان سے نہیں برستی ہے، وہ بارش جو بادلوں کے ٹھنڈے ہونے سے نہیں برستی، یہ بارش اور ہے۔ آسمانی بارش جب تک بادل ٹھنڈے نہ ہو یہ بارش بنتی نہیں، لیکن اندر کی بارش ٹھنڈک سے پیدا نہیں ہوتی، گرمی سے پیدا ہوتی ہے۔ عشق محمدی کی آگ لگا تاکہ من سے عشق کی آگ بلند ہو اور آنسوؤں سے بارش شروع ہو، تو اندر سے بھی پاک ہو جائے، باہر سے بھی پاک ہو جائے۔ حضرات، یہ حدت اور بارش اس کے بغیر بات بنتی نہیں۔ آپ ہانڈی میں بھی پانی کو ڈال کے رکھو، نیچے آگ لگا دو، اوپر ڈھکن رکھو، تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر بعد جب صرف گرم ہونے سے بخارات نہیں پیدا ہوتے، ہانڈی میں صرف گرم ہونے سے ابلنے سے پیدا ہوتے ہیں، ابلنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ابلنا انتہا کی جگہ ہے، ابلنا وہ جگہ ہے جہاں پانی ساکن نہیں رہ سکتا، تڑپنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب تک پانی تڑپتا نہیں، اس میں بخار آتا نہیں، اور جب تک بخار آتا نہیں، اس کی بھاپ قطرے میں متشکل ہوتی نہیں، منتقل ہوتی نہیں، لہذا وہ پانی جب تک اپنی تڑپ نہ پیدا کر لے اس سے بخارات نہیں بنتے، اور بخارات نہ بنے تو پھر یہ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آگ گرم، پانی گرم ہے کہ نہیں۔ لہذا فرمایا اپنے اندر محبت کی آگ کو پیدا کر، عشق نبی کی آگ کو پیدا کر، عشق خدا کی آگ کو پیدا کر، اور اس کے بعد جب تیری یہ آگ منزل انتہا پہ پہنچے گی تو پھر تڑپ شروع ہوگی، جس طرح ہانڈیوں میں پانی ابل ابل کر اعلان کرتا ہے اب میں ساکن نہیں، متحرک ہو گیا ہو، اب میں سکون میں نہیں، تڑپنا شروع ہو گیا ہو۔ اے مومن، تو بھی سکون میں نہ رہنا، ذرا تڑپ کی منزل میں قدم رکھ کے دیکھ، پھر آنسوؤں کو دیکھنا کس طرح بارش بن کے برستا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات، میں صوفیاء کا عملی وظیفہ بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک وظائف ہو یہ پڑھو یہ پڑھو، لیکن یہ وظیفہ پڑھو والا نہیں، یہ کرو والا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ آئیے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ جس سے وظیفہ پوچھو وہ بتا دیتا ہے بڑے آسانی سے، اور جان چھڑانے کا آسان طریقہ ہے، کوئی بھی اللہ کا نام دسو، اے پڑھے کرو، تو وہ سننے والا چلا جاتا ہے۔ لیکن وظیفہ پڑھانا پڑھنا اور ہے، یہ وظیفہ کرانا اور بات ہے۔ جی، اور یاد رکھو، ساری رات دن تبلیغ کرتے رہو، اس میں تاثیر پیدا نہیں ہوتی، تاثیر انہی کی گفتگو میں ہوتی ہے جن کی رات اور جن کا دن گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ میں جو آیت کریمہ پڑھی اس کی طرف بھی جا رہا ہوں، لیکن آج کو عجب معاملہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کا بھی علامہ صاحب نے ذکر فرمایا، اور مزے کی بات، ہود علیہ السلام کا طوفان سے پہلے اپنی قوم کو ایک خط کشیدہ میں محصور کرنا اصل میں محفوظ کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک خط جب حضرت ہود علیہ السلام کھینچنے اپنی قوم کے ارد گرد،
تو چونکہ وہ خط نبی کے ہاتھوں سے کھینچا ہے، ہوا کو بھی پتا ہے کہ اس سے پرے رہنا ہے۔ ہوا کو خبر ہے، جیسے اللہ کے بندوں کے لیے مخلوقات کو مسخر کر دیا جاتا ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام پر آگ اس طرح اثر انداز نہیں ہوئی جیسے وہ اپنا کام کر کے دکھاتی ہے۔ آگ کے اندر جس چیز کو ڈالو گے اگر وہ جلنے کے قابل ہے تو فوراً جل جائے گی، اور جس میں انسان بھی جلنے کے قابل ہے، اگر جلنے کے قابل نہ ہوتا تو پھر جہنم کو پیدا نہ کیا جاتا۔ یہ جلنے کے قابل ہے، اس لیے اس کو آگ میں بھی ڈالا جائے گا۔ العیاذ باللہ واستغفر اللہ ونتوب الیہ ونستغفرہ من عذاب القبر ومن عذاب النار، بولو آمین۔ آمین۔ لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات آگ سے ہوتی ہے تو آگ کو پتہ چل جاتا ہے میرے اندر آنے والا اب کوئی اور ہے، اور ہوا کو، طوفان کو پتہ چل گیا کہ یہ کھینچا ہوا خط حضرت ہود علیہ السلام کا ہے، اللہ کی ایک محبوب ہستی کا کھینچا ہوا خط ہے، اور جناب رومی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کو ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ چاہیں تو میں سنا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہود گردے مومنا خط کشید، ہود گردے مومنا خط کشید، نرم میں شد باد کے آجا میں رسید، جناب ربی فرماتے ہیں ہود گردے مومنا خط کشید، ماشاءاللہ، نرم میں شد باد کے آجا میں رسید۔ فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے مومنوں کے گرد ایک خط کھینچا اور فرمایا نرم میں شد باد۔ وہاں معاملہ یہ بنا، نرم میں شد باد، وہ باد، وہ ہوا، وہ طوفان نرم ہو، نرم میں شد باد کہ وہ باد وہاں آ کے نرم ہو جاتا ہے اور وہاں آ کے اپنی تندی ختم کر دیتا ہے، وہاں آ کے اپنی رفتار ختم کر دیتا ہے کہ آ جا می رسید، کہ جب وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے، یعنی بات جب چلے ہوا، یہ رسیدن آپ پشتوں میں بھی استعمال کرتے ہیں لیکن آپ اس کو رسیدن کہتے ہیں جو کہ آپ کی زبان ہے، لیکن اصل میں لفظ رسیدن ہے جس کا معنی پہنچنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جب بعد وہاں پہنچا، رسید ہوا، اس جگہ تک پہنچ گیا جہاں انہوں نے خط کھینچا تھا، تو نرم میں شد، وہ نرم ہو گئے، بعد نرم ہو گیا، ہوا نرم ہو گئی۔ کیوں؟ وہ ہوا جس نے مکانوں کو اکھاڑنا ہے، جس نے تباہی اور بربادی پھیلانی ہے، ہوا وہی ہے، ہوا وہی ہے، جھونکے بھی وہی ہیں، اس کی طوفانی کیفیت بھی وہی ہے، لیکن وہی ہوا جب کھینچے ہوئے خط ہود علیہ السلام کے قریب آتی ہے تو اسے بھول جاتا ہے کہ میں طوفان کے لیے آئی ہوں، اسے پتہ لگ جاتا ہے یہاں میں امن کے لیے آئی ہوں۔ اس پر جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ تفریعاً یہ فرمایا کہ بالکل حضرت ہود علیہ السلام کے فیضان سے ایک اور اللہ کے ولی جو امت مصطفیٰ کے ولی ہیں، حضرت شیبان رائی
رحمت اللہ علیہ، ان کا بھی یہ طریقہ تھا، وہ بالکل قلندرانہ مزاج رکھتے تھے، اور جب وہ جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں، رائی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ چرایا کرتے تھے اپنے ان بھیڑ بکریوں کو، تو وہ کیا کرتے، وہ بہت بڑا ریوڑ ہوتا تھا، اس سارے ریوڑ کو اکٹھا کر کے اس کے گرد خط پھینک دیتے تھے۔ یہ باقاعدہ مثنوی شریف میں موجود ہے، اور اس کے گرد خط کھینچ کر بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی غم کے، بغیر کسی خطرے کے، پورے اطمینان کے ساتھ وہ مسجد میں جاتے، جا کے نماز پڑھتے، واپس آتے، کوئی بھیڑیا اس ہوتے ہوئے بھی، بھیڑیا ہوتے ہوئے بھی نہ اس خط کے اندر جا سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی آپ؟ عجب معاملہ ہے، یعنی ادھر حود علیہ السلام کے معاملے میں ہوا ہے، خطرے والی شے ہوا ہے، اور یہاں خطرے والی شے بھیڑیا ہے۔ ادھر ہوا سے بچانا ہے انسانوں کو، یہاں بھیڑیے سے بچانا ہے مویشیوں کو، اور دونوں جگہ خط کھینچے جا رہے ہیں، دونوں جگہ خط کھینچے جا رہے ہیں۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ اپنے ریوڑ کے گرد خط کھینچ دیتے تھے، تو ریوڑ میں سے کوئی اس خط سے باہر نہیں جاتا تھا، اور کوئی بھیڑیا اس خط کے اندر نہیں جاتا تھا، اور ریوڑ کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ خط حد حفاظت ہے، یہ خط مضبوط قلعہ ہے، اور بھیڑیے کو بھی پتا تھا کہ جب تک یہ خط موجود ہے میں شیبان رائی کے کسی مویشی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور مویشیوں کو پتا تھا جب تک ہم خط کے اندر ہیں یہ بھیڑیا ہمیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ میں اللہ کے ولی وہ ہے، اگر وہ خط کے محبت تمہارے ارد گرد کھینچ لیں، شرط یہ ہے اس خط کے اندر رہو، پھر حفاظت کا ذمہ اللہ کے ولی کے سپرد ہو گیا، پھر محافظ بن کر اللہ کا ولی تمہیں بچاتا ہے۔ خط کے اندر رہو گے تو یاد رکھو، اگر ولی کامل ہے اور تم نے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہوا ہے اور بیعت کی حقیقت کو سمجھتے ہو، تو پھر یاد رکھو یہ شیطانی بھیڑیا طریقت کے کھینچے ہوئے خط میں نہ اندر آ سکتا ہے، نہ تم اس خط سے باہر جا سکتے ہو۔ جو طریقت کے اصول پر مرشد کامل کے ہاتھوں پر کی ہوئی بیعت پر استقامت کا اظہار کرتا ہے، جس طرح شیطان رائی کے جانور بھیڑیے سے بچ جاتے ہیں، تو شیطان سے بچ سکتا ہے۔ خط کے اندر رہو تم اپنی داڑھی کا خط کرا کے باہر نکل آتے ہو، سمجھتے ہو کہ ہم کچھ ہو گئے، تم اس خط سے باہر آ گئے ہو جو تمہاری شیخ نے تمہارے گرد کھینچا، اب تیری حفاظت نہیں۔ اور یاد رکھو شیخ اس وقت تک ذمہ دار ہے جب تک اس کے کھینچے ہوئے خط کے اندر رہو۔ یاد رکھو ہوا یہ نہیں دیکھتی کہ یہ کون ہے، ہوا یہ دیکھتی ہے کہ یہ خط کس نے کھینچا ہے۔ اب وہ چاہے مومنان قوم ہود ہی کیوں نہ ہو، وہ خط سے باہر قدم نکال کے تو دیکھیں، جس طرح باقی جہان تباہ ہو رہا تھا یہ مومن ہو کے بھی تباہ ہو جاتے، کیونکہ
نبی کے کھینچے ہوئے خط کی حد سے باہر ہو گئے. لہذا تمہیں بچانے کا کام اللہ نے نبیوں کے سپرد کیا ہے. بولو نا وہ نبی جو اس دنیا میں خط کھینچ کے بچا سکتا ہے اس کی طاقت سلب تو نہیں ہوتی. جو یہاں بچا سکتا ہے تم خط کے اندر رہو وہ وہاں بھی بچا سکتا ہے. وہ اتھے بھی بچانا آلیں تے اتھے بھی بچانا آلیں. لیکن شرط ہے کہ تسی اس حد دے اندر رہو جڑی انہاں تواڈے واسطے قائم کیتی ہوئی ہے. جے تسی خود ہی حد تو بے حد ہو جاؤ تو انہوں بے حد ترپڑ پہنے ہو جائے کہ نہیں. حد کے اندر رہو گے تو پھر مالکوں کا ذمہ ہے. ابھی علامہ صاحب قلعے کی بات کر رہے تھے تو جو قلعہ بڑا مضبوط قلعہ کوئی تھوڑا یہ بلاکاں دا جڑا تعمیراتی کام یہ نہیں ہوتا تو نہ تھوڑے پٹھے دی اینٹاں دی گل ہوندی. قلعہ بہت مضبوط چیز کو کہتے ہیں. سمجھ آئی آپ؟ قلعے کا معنی ہی حفاظت ہے. قلعہ اگر آپ مکان میں رہنا ہو رہے لیکن قلعے میں رہنا ہو رہے. قلعے کی دیواریں بڑی ہوتی ہیں, قلعے کی دیواریں اونچی ہوتی ہیں, قلعے کی دیواریں چوڑی ہوتی ہیں. سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے لوگ پہلے دور میں جب اپنا بچانے کی بات آتی تو پھر قلعے کا رخ کرتے تھے اور قلعے کے اندر رہنا گویا زندگی تھی اور قلعے کے باہر رہنا موت تھی. یہی حال روحانی جہان میں بھی ہے. جس نے طریقت کے قلعے میں اپنے آپ کو بند رکھا وہ اصل میں آزاد رہا اور جس نے اس قید سے آزادی پائی وہ قید ہو گیا. قید بھی کس چیز کا ہوا؟ ایسی شے کا جس نے اسے جہنم کا راستہ دکھایا. حضرات یہ اللہ کے کرم ہے, اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ان لوگوں کے حوالے کیا ہے جن کے خط میں اللہ نے حد رکھی. آج بھی اہل اللہ موجود ہیں. یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا ہوا ہے شام کے حوالے سے کہ وہاں 40 ابدال ہوں گے رہیں گے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اہل اللہ ہیں لیکن اہل اللہ کے ساتھ تعلق کے بعد وہ حدود و قیود اپنے اوپر طاری کرنی پڑتی ہیں جس سے پھر ان اولیاء اللہ کا فیضان عطا ہوتا ہے. قلعے سے باہر ہو کے میں چوٹ کیوں آئی, قلعے تو باہر ہو کے آکے میں کسی پتھر کیوں ماریا تو انہوں سے پتھر مارنا ہی چاہیے سی جڑا قلعے تو باہر آ گیا. جب پتہ بھی ہے کہ باہر خطرہ ہے, باہر شورش ہے, باہر بغاوت ہے, باہر جان کو خطرہ ہے تو پھر باہر گیا کیوں؟ اس حد میں کیوں نہیں رہا جو کسی حد والے نے تیرے لیے مقرر کیا. اس حد میں رہے پھر نہ تجھے پتھر زخمی کر سکتا ہے, نہ تجھے شورش نقصان دے گی, نہ تجھے بغاوت نقصان دے گی. پس دیوار رہنا پیشے دیوار رہنے سے بہتر ہے, اس لیے کہ پس دیوار رہنے میں تم کسی کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں. حضرات اسی کو جوڑ دیتے ہیں گفتگو کے ساتھ. یہی جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو جوڑ دیتے ہیں اس آیت کے ساتھ جو میں نے پڑھی ہے. حضرت آدم علیہ السلام, حضرت حوا علیہ السلام, دونوں کے لیے دنیا پر آنے کا ایک سبب ٹھہرایا گیا اور وہ سبب اس شجر ممنوعہ سے کھا لینا ہے. اور یہ میں اکثر جگہ بتا چکا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام پر خطا کا اطلاق ہوتا ہے, گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا. گل سمجھو کہ نہیں؟ جس طرح تسی بیٹھے ہوئے لگنا تو میں نے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا. اِنَّا لِلَّهِ نال پڑھیا کرو. حضرات ایک خطا ہے, ایک گناہ ہے.
خطا کی پرسش نہیں ہے، خطا کے بارے میں سوال نہیں ہوتا. یہ بند کرو اپنا باجا، ایک ہی بانسری بجے گی اس وقت. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے کو اتنا بڑا باجا پیا ہوا کہ میں بجائے پڑے باجے بند ہو جاؤں. سبحان اللہ کیا بات ہے. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا. ہاں، خطا ایسی شے ہے جس کے بارے میں خدا نہیں پوچھے گا، لیکن گناہ وہ فعل ہے جس کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اور خطا اور گناہ میں حد تمیز یہ ہے، اور ان میں حد فصل یہ ہے، اور ان میں حد امتیاز یہ ہے، ان میں فرق یہ ہے کہ گناہ میں بندے کا ارادہ ہوتا ہے، خطا میں بندے کا ارادہ نہیں ہوتا. یہ جس وقت تھوڑے کو کام پٹھا ہو جائے تو تسی آکو کہ میرے کو غلطی ہوگی، یہ غلطی کا معنی ہے کہ تسی یہ کرنا نہیں سو چاہتے، لیکن تھوڑے کو ہو گیا. یہ معنی ہے کہ تسی اندروں نہیں سو یہ چاہتے ہی نہیں سو کہ یہ کام اس طرح ہوئے، لیکن پھر بھی تھوڑے کو ہو گیا تو انہوں خطا کہنے. یہ کہندے نہیں خطا. لیکن جب تسی اندروں ارادہ بنا کے جاؤ کہ میں پٹھا کام کرنا ہی کرنا ہے، تو یہ خطا نہیں، یہ گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ گناہ ہے. اور آدم علیہ السلام پر گناہ کا اطلاق نہیں ہوتا، ان پر خطا کا بہرحال اطلاق ہوتا ہے کہ اس شجر ممنوعہ سے کھانا خطا تھا. اور یہ کیسے پتہ چلا ہمیں کہ یہ خطا تھا؟ ہمیں کیا پتا، ہم تو تھے ہی نہیں اس وقت. فرمایا یہ خبر ہمیں اللہ نے عطا فرمائی. اور اللہ نے فرمایا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. اور یہ آیت کا حصہ حضرت آدم علیہ السلام کی برات کا اعلان ہے، ان کی نجات کا اعلان ہے، اور ان کے گناہگار نہ ہونے کا اعلان ہے کہ ان سے خطا ہوئی ہے، گناہ نہیں ہوا. کیوں؟ اللہ نے فرمایا میں نے ان کا ارادہ پایا ہی نہیں کہ یہ کھانا چاہتے ہیں. تو جہاں ارادہ نہ ہو وہاں خطا ہوتی ہے، گناہ نہیں ہوتا. لیکن طرز آدم کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اگر اس شجر ممنوعہ سے نہ کھاتے جی تو ہم نے ادھر ہونا چاہیے. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ایسا ہے نا جناب، میں کہ تھوڑی شکلیں تو بڑی سونی ہیں تو رہنے واسطے. دنیا کے بڑے بڑے دجال، دنیا کے بڑے بڑے یعنی اخبث الخبثاء اور بڑے بڑے مجرم اور بڑے بڑے ناپاک، بڑے بڑے غدار اور بڑے بڑے شرمناک حرکتوں کے مرتکبین یہ جنت میں رہنے کے قابل ہیں؟ نہیں. اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، جنت میں یہ لڑکا لڑکی پیدا ہونے کا معاملہ ہے ہی نہیں، یہ بھی یاد رکھو. یہ جتنے جنت میں جاؤ گے نا آپ بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ سارے نہیں کہہ رہے انشاءاللہ ہم سب جنت میں ہم نے جنت میں جانا ہے، انشاءاللہ جانا ہے. لیکن یاد رکھو جتنے لوگ بھی جنت میں چلے جائیں گے بالآخر سارے مومنین مومنات جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جنت میں جانے کے بعد ان کی تعداد بڑھے گی نہیں، اتنی ہی رہے گی. اس سے پتہ چلا اور کوئی انسان قیامت کے بعد پیدا نہیں ہو سکتا. انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے عمل زوجیت کی ضرورت ہے، اور عمل زوجیت کے لیے جنت ایسی جگہ نہیں ہے کہ وہاں یہ فعل اور وہاں اس عمل کو صورت عملی دی جائے. اس لیے اللہ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا کہ جاؤ آپ کی پشت میں سارے انسان موجود ہیں، اس میں میرے دوست بھی ہیں میرے دشمن بھی ہیں، ان سب کو اپنی پشت سے خارج کیجئے. اور اس کے بعد ہم نے
یہ تو بتا ہی دیا کہ ہم نے پیدا ہی آپ کو جنت میں کیا ہے، تو آپ نے جانا کہاں ہے؟ لیکن ان کو ذرا الگ کر کے آئیں جو میرے نہیں ہیں، چونکہ آپ کی پشت میں سارے موجود ہیں، کیا اپنے کیا پرائے، ان سب کو آپ دنیا میں اپنی پشت سے خارج کیجئے تاکہ تمیز ہو جائے۔ اور میں نے جو دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک دشمنوں کے لیے، ایک اپنوں کے لیے، یہ دونوں آپ کی پشت میں موجود ہیں۔ آپ زمین پر انہیں پیدا ہونے کے لیے اور زمین میں ان کو بود و باش اختیار کرنے کے لیے آپ زمین پر جائیں اور ان سب کو اپنی پشت سے خارج کیجئے۔ جو میرے ہیں وہ اسی جنت میں رہیں گے جہاں سے آپ نیچے جاتے ہیں، اور جو نہیں ہے ان کے لیے پھر آرام کرنے کے لیے بہت اچھی جگہ بنائی ہے جی، بستر ہوں گے وہاں پر بھی، بڑے بڑے مشروبات ہوں گے، لیکن وہ عذاب دینے کے لیے ہوں گے۔ یاد رکھیں، حتیٰ کہ جوتے بھی پہنائے جائیں گے جہنمیوں کو، لیکن وہ آگ کے جوتے ہوں، لباس ہوگا لیکن آگ کا ہوگا، بچھونا ہوگا لیکن آگ کا ہوگا۔ اس لیے ان سب کو جنت میں تو نہیں باہر نکالا جا سکتا، لہذا ان کا ایک ہی طریقہ تھا کہ ساری ذریت آدم کو پشت آدم سے خارج کیا جائے، اور اس کے لیے زمین مرکز ہے۔ زمین میں آئے تو سب جدا ہو گئے، خدا کے دشمن ایک طرف ہو گئے اور خدا کے دوست ایک طرف ہو گئے۔ لیکن اس خطا کے باوجود ہمیں صورت آدم میں چھپی ہوئی سیرت آدم نظر آئی، اور وہ کیا تھا کہ خطا پر بھی روئے، اتنا روئے کہ بس بعض کتابوں نے لکھا ہے کہ آپ کی آنسوؤں سے چشمے جاری ہو گئے، انہی سے پھر چشموں کو زمین میں جاری کر دیا گیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے، حوالہ ذہن میں نہیں ہے لیکن میں نے خود پڑھا ہے کہ انہی آنسوؤں کے خوبصورت بہاؤ سے اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو پیدا فرمایا۔ اس سے مطلب یہ ہوا کہ ندامت کے آنسو رائگاں نہیں جاتے، بظاہر وہ دامن میں جذب ہو رہے ہوتے ہیں، رخسار پر سے ڈھلک رہے ہوتے ہیں، آنسوؤں کو آنکھوں سے باہر نکلنا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ جذب بظاہر جذب ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کی وجہ سے ان کے لیے گل و گلزار کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہذا ہم کون ہیں؟ ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام وہ ہیں جن سے گناہ نہیں ہوا، ان سے خطا ہوئی ہے۔ خطا ہونے پر بھی سال ہر سال تک، کئی سو سالوں تک رب کی بارگاہ میں ندامت کے آنسو بہاتے رہے، اور آپ کا وہ آنسو بہانا اور ساتھ میں گڑ گڑانا خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے آپ کی دعا اور آپ کی التجا کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ قول کس کا ہے؟ یہ حضرت آدم کا قول ہے، حضرت حوا کا قول ہے، لیکن ان کے قول میں عجز تھا، ان کی باتوں میں غلامی کی تاثیر تھی، اور ان کے بیان میں بندگی کا نور نظر آ رہا تھا، اور ان کے کہنے میں خلوص نظر آ رہا تھا۔ جو زبان پر تھا وہی دل میں تھا، جو باہر تھا وہی اندر تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں خطا پر بھی سینکڑوں سال رونے والے آدم علیہ السلام نے سارے جہان کو اپنی حقیقت بتا دی ہے کہ خطا کرنے کے بعد رونا، گڑ گڑانا، معافی مانگنا یہ نبی کا طریقہ ہوتا ہے، اور گناہ کے بعد تم تو تیز ہو جانا یہ نبی کا طریقہ نہیں، یہ ابلیس اور شیطان کا طریقہ۔ سمجھ آئی آپ؟
اچھا آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، سن دے، اور شیطان کو بھی خطا ہوئی، بولو نہیں، وہ کو کیا ہوا؟ گناہ ہوا۔ اتھے خطا ہوئے تو رون دون، خطا ہوئے تو پھر گڑ گڑانا، خطا ہو تو آنسوؤں کی چشمیں بہا دینا، اور وہاں گناہ ہوا، خطا نہیں، وہاں اصل ذنب کا ارتکاب کیا گیا، جس کے لیے طلب مغفرت فرض ہے، طلب مغفرت واجب ہے، لیکن وہ اکڑ گیا، اس نے کہا نہیں میں نے کوئی گناہ نہیں کی، اور وہ دلائل کی دنیا میں چلا گیا، علمیت کا سہارا لینے لگا اور کہنے لگا انا خیر منہ، میں نہ کروں چنگا، میں نہ کروں معاذ اللہ بڑا، میں نہ تو زیادہ بہتر۔ تو اللہ نے کیا فاسجدوا لآدم، اللہ فرمایا بڑے چھوٹے آج جتنے بھی ہو سب آدم دے کے چپ جاؤ۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں، بڑا کون ہے؟ بڑا وہ ہے جو خدا کا فیصلہ مان لیتا ہے۔ جب آدم و ابلیس میں تقابل ہوا تو ہم دیکھتے ہیں خدا کا حکم ماننے والے آدم علیہ السلام ہے، نافرمانی کرنے والا شیطان ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی برات کا اعلان خود خدا کر رہا ہے، اور ابلیس کے راندہ درگاہ ہونے کا اعلان خود خدا فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ لہذا ایک ہے صورت آدم، بس میں ختم کروں گا بہت وقت ہو گیا، ایک ہے صورت آدم، لیکن صورت آدم سے رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آدمی نہیں بنتا، آدمی کو آدمی، میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا، آدمی کو آدمی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اولاد آدم ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آپ؟ یہ جس کو آپ آدمی آدمی کہتے رہتے ہو سارا دن، یہ اصل میں جیسے یہ اس میں منصوب ہے آدمی، ایسا ہی ہے کہ علماء سے پوچھ رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ جیسے مولوی، تو مولوی کیا ہے؟ یہ اس میں منصوب ہے، نسبت کس کی ہے؟ اللہ کی، تو جس کی نسبت مولا سے ہو جائے وہ مولوی، سمجھے گا نہیں بھائی؟ اور پھر جس کی نسبت آدم سے ہو جائے وہ کون ہے؟ آدمی، کون ہے؟ آدمی، آدمی۔ لہذا آدم علیہ السلام کی صورتاً مشابہت کی وجہ سے ہم سب کو آدمی کہتے ہیں، لیکن عالم روحانیت کا شاہ سوار جلال الدین رومی صرف صورت کے اعتبار سے انسان کو آدمی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا کی آہیں جہاں نظر نہ آئے وہاں آدمی نہیں ہو سکتا، ہمیں وہ آہیں چاہیے جس سے آدمیت ہمارے اندر آئے گی۔ میں ابھی تو تیرے صرف گندمی رنگ کی وجہ سے تو آدم ہے، اور آدم کی نسبت کی وجہ سے تو آدم ہے، لیکن صرف اس نسبت کی وجہ سے تیری نجات نہیں ہونے والی، کیوں؟ یہ نسبت ہر کافر مومن سب کو حاصل ہے، لیکن وہ نسبت جس میں صورت بھی آدمی والی ہو، سیرت بھی آدم والی ہو، پھر خدا عظمت عطا فرماتا ہے۔ تو جناب رومی نے اس کو بنانے اور بتانے کے لیے اس کو قصے کی صورت دی، سن دے سننا چاہتے بھی ہو کہ نہیں، سن دے ہو دا مانا ہے کہ تھوڑے کان ٹھیک ہیں کہ نہیں، سننا چاہتے ہو دا مانا کچھ اور ہے جی، ماشاءاللہ۔ تو جناب رومی فرماتے ہیں بالکل صبح کے وقت سورج بالکل طلوع ہو چکا ہے، ہر طرف روشنی، تو اس میں ایک آدمی چراغ لے کے باہر آتا ہے اور یوں جگہ جگہ پھرتا ہے، اور کوئی اس سے پوچھتا ہے یہ چراغ اٹھا کے کتنے پھر رہے ہیں آپ؟
اس وقت تو ضرورت نہیں. کہا بس طلب کی جو کیفیت ہے وہ اتنی آگے چلی گئی ہے کہ سورج ہوتے ہوئے بھی چراغ اٹھانا پڑ رہا ہے. کہا کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا میں کسی آدمی کو تلاش کر رہا ہوں. سبحان اللہ. شاید آپ کو سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو اس آدمی نے کہا آپ آدمی تلاش کر رہے ہیں؟ یہ ہر طرف دیکھیں، یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوئے، یہ دکانیں آدمیوں سے بھری ہوئی، یہ میدان آدمیوں سے بھرے ہوئے، یہ دیکھو، یہ مکتب دیکھو، سب آدمیوں سے بھرے ہوئے، یہ مدارس دیکھو آدمیوں سے بھرے ہوئے، یہ جامعات دیکھو آدمیوں سے بھرے ہوئے. تو اس آدمی نے یہ کہا جو آدمی تھا جی، اس نے یہ کہا کہ یہ جنہیں تم آدمی کہہ رہے ہو یہ آدمی کہاں ہیں؟ یہ تو خواہشات نفسانیہ کے مارے ہوئے لوگ ہیں. یہ آدمی کہاں ہے؟ جو نفس کے آگے جھک گیا وہ بھی آدمی ہے، جو اندر سے اٹھی ہوئی خواہش کے آگے سر نگو ہو گیا یہ بھی آدمی ہے. اور وہ آدمی جس نے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی کو فوقیت دے دی اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے بجائے اپنی بات کو مان لیا، یہ بھی تجھے آدمی نظر آ رہا ہے؟ فرمایا یہ آدمی نہیں ہے، یہ صرف صورت کے اعتبار سے آدمی ہے، اندر کے اعتبار سے یہ خواہشات نفسانی کے مارے ہوئے. یہ بات کیسے کرتے ہیں میں آپ کو سنا رہا ہوں فارسی میں انہی کا کلام، پھر آگے دیکھیں وہ کیا بیان کرتے ہیں. محبت سے سماعت کیجیے. این مردان نمد شہوتوں کا مارا ہوا، یہ نانو شہوتوں کے باہمی امتزاج سے مقتول، اسے تم آدم کہتے ہو، یہ آدمی نہیں ہے. اینا مردانند، یہ مرد نہیں ہے، یہ صرف صورت والے ہیں، یہ صرف صورت والے ہیں. اور صورت والے سے مراد یہ کہ جس طرح آدم علیہ السلام کا ناک نقشہ تھا ان کا بھی وہی ناک نقشہ ہے. اور یہ نان و شہوت کے مارے ہوئے لوگ، میں چراغ لے کے، سورج بے شک اپنی جگہ چمک رہا ہے لیکن میری طلب جس بلندی پر ہے مجھے چراغ بھی اٹھانا پڑا کہ مجھے کوئی آدمی نظر آ جائے. اور آگے فرماتے ہیں جسے تم آدمی کہہ رہے ہو اور مجھ سے پوچھتے ہو چراغ لے کے کیوں پھر رہا ہوں. اور آپ کو ایک چیز اور بھی بتاؤں، چراغ لے کے ڈھونڈنا ضرب المثل بھی ہے. جی بے شک، چراغ لے کے ڈھونڈنا جی بے شک. بولو گے یا میں یہ پتا ہونا چاہیے پیر میں اپنی جگہ پر میں پٹھان بھی ہوں.
جب تک تسی نہیں بولو گے میں بھی کوئی نہیں بولنا. تو مجھے پیر ہی رہنے دو, پٹھان نہیں بنوں تو بہتر ہے. حضرات چراغ لے کے ڈھونڈنا ضرب المثل ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ جو چیز اپنے وجود میں قلت رکھتی ہو اور جس چیز کا پایا جانا بہت دشوار ہو, اس کے لیے پھر اردو میں یہ ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے کہ چراغ لے کے ڈھونڈو تب بھی نہیں ملے گا. ایسا ہے سنیا کر دیکھیں. یہ تو سب 10ویں جماعت تک پڑھے ہو تو پھر دونوں ضرور پتا ہے, کیونکہ یہ وہاں ذکر ہوتا ہے. اور اردو ادب والے باہر صورت اس کو جانتے ہیں کہ جو چیز اپنی موجودگی میں کمیاب ہو, کیا ہو؟ کمیاب, اس کے لیے یہ ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے کہ چراغ لے کے ڈھونڈو تب بھی نہیں ملے گا. اس لیے وہ چراغ لے کے ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ لوگ بڑے کم ہیں, بہت مشکل سے ملتے ہیں. کون لوگ؟ جن پر آدمی ہونے کا مکمل اطلاق ہوتا ہے. تو فرمایا اچھا تو اگر یہ آدمی نہیں دے بھی کیا چیزیں ہیں یہ جڑے دھرتیاں بھی ہیں, یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آدمی نہیں, یہ آدمی نہیں ہے. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ آدمی خلاف آدم ہے. کیا خوبصورت جملہ جناب رومی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ سارے آدمی جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ خلاف آدم ہے اور یہ خلاف آدم. میں نے آپ کو وہ جملہ سنایا جو آپ نے زندگی میں نہیں سنا. فرمایا جو اپنے رب کی معرفت سے بے بہرا ہے اور جن کی آنکھیں نجاست دیکھنے کی خوگر بن چکی ہیں اور جن کی زبان جھوٹ بولنے کی عادی ہو چکی ہے اور جن کے دل میں اپنے یار کی محبت کا چراغ روشن نہیں ہو سکا, یہ خلاف آدم ہے. بس خلاف آدم, خلاف آدم ہے اور خلاف پہلے خلاف ہے, پہلے مصرے میں خلاف کہتے ہیں کہ یہ خلاف آدم ہے, دوسرے مصرے میں کہتے ہیں یہ خلاف آدم ہے. تو خلاف اصل نہیں ہوتا, جو اس کے اندر ہوتا ہے اصل وہ ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں بولتے نہیں آپ لوگ بولتے یہ کعبے کا غلاف دیکھا ہے آپ نے؟ یہ 4 بڑے بڑے تمبو لا کے درمیان جو دیواراں ہٹا کے صرف ان سے کوئی غلاف لٹکا دیو پھر بھی تسی کہو گے کہ بیت اللہ ہے. بولتے نہیں آپ. بیت اللہ غلاف کا نام نہیں, ان 4 دیواروں کا نام. غلاف کے پیچھے جو ہے اصل مقصود وہی ہے. اگر آج غلاف کا قانون ختم ہو جائے تو غلاف ہونا کوئی شرعی طور پر فرض نہیں کعبے کے اوپر. میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور میں کوئی ایسے ویسے بات نہیں کرتا ہوں. میرے پیچھے بڑی بڑی لائبریریاں موجود ہیں. خلاف کعبہ ہونا کوئی فرض نہیں ہے, کوئی واجب نہیں ہے, اور خلاف کعبہ ہونا کوئی دینی ضرورت میں سے نہیں ہے. اصل ضرورت بیت اللہ ہے اور بیت اللہ ہی مقصود ہے. جب تک بیت اللہ نظر نہ آئے اے حاجی تو مطمئن نہیں ہو سکتا. جس طرح تو کعبے کے سامنے جائے اور تجھے کعبے کی دیوار نظر نہ آئے اور صرف غلاف نظر آئے, تجھے شک پڑ جائے گا میرا عمرہ کہاں گیا, میرا حج کہاں گیا. تیری نظر میں غلاف کعبہ نہیں بلکہ دیوار کعبہ ہے. خدا کی نظر میں تیری صورت اعظم نہیں ہے بلکہ پیچھے چھپی ہوئی صورت اعظم.
اس صورت کے پیچھے کوئی اور صورت ہے. دیکھو غلاف کی بھی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟ میں نے ایک جملہ کہا ہے اپنی جذباتی کیفیت میں کہ اس اللہ کی نظر میں تیری یہ صورت آدم نہیں بلکہ اس کے پیچھے کوئی اور صورت ہے. لہذا غلاف کی بھی ایک صورت ہے لیکن ہمیں اس صورت سے اطمینان نہیں ہو سکتا. چاہے پورا کا پورا غلاف سونے کا بنا دو, چاندی کا بنا دو, یاقوت و مرجان چڑھ دو, ہیرے جواہرات سے مزین و آراستہ کر لو, ہمیں غلاف کعبہ سے واسطہ نہیں, ہمیں عین کعبہ سے واسطہ. کعبہ ہے تو پھر غلاف ہے. فرمایا تو یہ صرف صورت لے کے جو چل رہا ہے, چونکہ تو آدم علیہ السلام کی سیرت کے مقابلے میں خلاف آدم ہے, اس لیے تو صرف غلاف آدم ہے. تیرے اندر آدم نہیں ہے. جیسے کعبے کے پیچھے سے دیواریں اٹھا لو اور صرف غلاف رہ جائے, یہ نہیں. دیکھو تیرے آنکھ, تیری زبان, تیری پیشانی, تیرے رخسار, تیری داڑھی, تیری مونچھیں, تیرے لب, تیرے دندان, تیرا یہ شکم, تیرا یہ صدر, تیرے یہ پنڈلیاں, تیرے یہ ٹخنے, تیرے یہ گھٹنے, تیرے یہ کان, تیری یہ زبان, تیرے یہ بال, تیرے یہ ناخن, یہ سب غلاف آدم ہے. یہ غلاف آدم ہے. اور جس نے ان کی سیرت کو نہ اپنایا وہ خلاف آدم ہے. لہذا فرمایا اس خلاف کو بھی ہٹاؤ, غلاف کو بھی ہٹاؤ, عین آدم کو اپناؤ, تو پھر کائنات والے خود کہیں گے یہ انسان نہیں, صرف یہ اصل میں آدمی بن گیا. یہ ہے آدمی جی, یہ ہے آدمی. لہذا آدمی بننے کے لیے صرف یہ ناک نقشہ کافی نہیں, بلکہ پیچھے دیکھو ذرا, کردار آدم کی دیواریں بصورت کعبہ موجود ہیں کہ نہیں؟ اگر ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اچھا مثال کے طور پر بہت قیمتی علماء کرام کی توجہ چاہتا ہوں, بہت میرے لائق کے تکریم ہے سب. بادشاہ کا لباس, اب تو خیر لباس بادشاہ کوئی رائی نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اکا دکا ہے بھی کہیں پہ تو اس کا لباس اٹھا کے اس کے جسم سے کسی ایسے آدمی کو پہنا دو جو سڑک پہ کھڑے ہو کر چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچتا ہے, اس کے پاؤں میں جو بوٹ ہیں وہ بھی پھٹے ہوئے, اس کو آپ بادشاہ کا لباس پہنا دو, کیا اس لباس کی وجہ سے وہ بادشاہ بن سکتا ہے؟ بولو نہیں. کیوں؟ اس کے اوپر صرف بادشاہ کا غلاف آیا, لیکن یہ ہے خلاف بادشاہ جی, اس پر صرف کپڑے بادشاہ کے آئے. تو تمہارے اوپر یہ گوشت پوست ہڈیاں جو ہیں یہ صرف غلاف ہے آدم کا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں, جب تمہارے اندر آدم کی صفت بھی آ گئی تو پھر یوں سمجھو جس طرح بیت اللہ ہے, غلاف بھی سونا تے پیچھے دیواراں بھی سونی. یہ اتنا آسان بات نہیں ہے. یہ 2-4 جمعے خرید کر پیر بننے والے اور لوگ ہیں جی. دستاریں عورتیں سلائی کر کے دے دیتی ہیں, بوٹ مرید خرید کے دے دیتے ہیں, جبہ جو ہے وہ کوئی اور سی کے دے دیتا ہے, لیکن یہ ادھر کہیں سے جراب کٹھی کی, کہیں سے بوٹ, کہیں سے دستار, کہیں سے جبہ, اور ان چیزوں کے اجتماع سے ارے تو نے ولیوں کا صرف غلاف پہنا ہے, اندر سے شیطان ہی ہے, اندر سے ابلیس ہے, اندر سے ابھی تک تیرے اندر وہ شیطنت کی غلاظتیں باہر نہیں آ سکی. لہذا صرف اچھے کپڑوں میں ملفوف ہونا اور مغلوف ہونا, یاد رکھو اس سے ولایت حاصل نہیں ہوتی. ان کپڑوں کو پہن لینا ایسا ہی ہے جیسے غلاف پہن لینا, لیکن غلاف کے پیچھے حقیقت نہ ہو تو صرف غلاف ہے, اور صرف غلاف ہو تو شریعت کے خلاف ہے. آج داتا علی حجویری کی قبر انور پر جاؤ, ان کی قبر پر غلاف ہوگا,
لیکن غلاف تو دیکھو کہ شہنشاہ آرام کر رہا ایک بادشاہ آرام کر رہا اور اتنا زیادہ آرام بھی نہیں کر رہے بلکہ وہ تو جاگ جاگ کے کئی کی سوئی تقدیریں جگا رہے تو جناب رومی فرماتے ہیں کہ اس آدمی نے کہا اچھا یہ آدمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ خلاف آدم ہے. یہ جو تو دیکھ رہا ہے کیا ہے؟ خلاف آدم ہے. یہ آدم نہیں خلاف آدم ہے. یہ آدم نہیں خلاف آدم ہے. بس یہ شعر پڑھ کے میں ختم کر رہا ہوں. اس شعر کو سنو. خلاف و خلاف میں بڑا لطف آپ کو محسوس. ایک بینی خلاف میں محسوس کر رہا ہوں. آپ ذرا غور کرو. لگتا ہے ایسے نہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں. لگتا ہے ایسے کسی اور دنیا میں بیٹھے ہیں. پتہ چل رہا ہے کہ روحانی بادل سایہ فگن ہے. محفل کا سکون بتا رہا ہے. اس وقت ہم دنیا کی دنیائی کیفیات سے نکل کر عالم روحانیت کے سمندر میں بہت آزاد. الحمدللہ یہ حضرت صاحب کی بانسری میرے حوالے ہو گئی. ابھی آپ نے دیکھا میں ہر سوراخ پر ترتیب سے انگلی رکھ کر آپ کو خوبصورت ساز سنا رہا. اس سے مراد یہ شعر کا پڑھنا نہیں ہے. اس سے مراد اس شعر سے اس کا مغز نکال کر آپ کی روحوں میں داخل کرنا. بہت ساری باتیں لیکن اب وقت بہت ہو گیا. کبھی پھر آپ کو بتاؤں گا آدمی کون ہوتا ہے. سبحان اللہ. ابھی تو میں نے بات شروع کی ہے. سبحان اللہ. میں قسماً کہہ رہا ہوں ابھی بہت لمبا سفر باقی ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. تھوڑا مشکل. سبحان اللہ. حضرات میں ربنا ظلمنا انفسنا کی آیت کی تاثیر آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں. گناہ تو گناہ ہے نا. اگر خطا بھی ہو جائے تو اپنے اندر آدمیت پیدا کر کے دکھاؤ. اور وہ یہ ہے کہ خطا پر خدا پوچھے گا نہیں. لیکن تو غلام ہے نا. تو رو کہ میں نے خطا بھی کیوں کی ہے. کیونکہ تو اولاد آدم ہے. اور یاد رکھو الولد سر لابی کا معنی بھی یہی ہے کہ پتر وہی ہوتا ہے جس کے اندر پیو دی خصوصیات نظر آن. وہ کہے آدمی ہیں جن کے اندر آدم کی یہ صفت ہی نظر نہیں آ رہی. آدم کی صفت تو یہ ہے کہ گناہ نہیں خطا بھی ہو جائے تو وہ 200-300 سال تک رونا اپنی عادت بنا لیتے ہیں. اور اللہ بھی دیکھتا ہے میرے بندے نے خطا کی اور کتنا رو رہا ہے. اگر تو واقعی آدم کی اولاد ہے تو اپنے اندر آدم کی شان پیدا کر. ابھی تو میں صرف حضرت آدم کی بات کر رہا ہوں. جب میں آپ کو یہ یاد دلاؤں کہ آپ امتی کس کے ہو تو پھر موت کچھ اور.
کو یہ صرف سکھا رہا ہوں کہ آدمی کیسے بنتا ہے. انشاءاللہ سیالکوٹ والوں کا بھی بتاؤں گا آپ کو کہ امتی کیسے بنتا ہے. انشاءاللہ ہمارے تو بارے میں آ رہے ہیں. تو قیامت میں اٹھو تو لوگ کہیں آدمی آ رہا ہے، نبی کا امتی آ رہا ہے. یہ شان ضروری ہے. اللہ تواڈے تے میرے گناہ معاف آمین. اس تو بعد اللہ میریاں تے تواڈیاں خطاواں بھی معاف آمین. جدے بارے اللہ کچھ نہیں ساڈے کولو اللہ وہ بھی معاف فرما آمین. اللہ نے جس واسطے سانو پیدا کیتا اللہ انہوں پورا کرن دی سانو توفیق عطا آمین. بہت خوبصورت لوگ ہیں آپ، بس یاد رکھنا غلاف کے پیچھے دیواریں ضرور کھڑی تھیں. دیوار کیسے کھڑی ہوتی؟ اینٹوں سے، پتھروں سے بھی کھڑی ہوتی ہے جیسے بیت اللہ شریف کی ہے، لیکن وہ ایک پتھر تو نہیں ہے، مختلف پتھر ہیں. اسی طرح آدمیت کے بہت سارے اجزاء ترکیبی ہیں، ایک ایک کر کے عمارت بناتے جاؤ. انشاءاللہ باہر غلاف آدم ہوگا، اندر حال آدم. آدم علیہ السلام اور ہمارے درمیان جو سب سے اہم ربط ہے یہ وہی ربط ہے جس کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا، اور وہ یہ ربنا ظلمنا انفسنا. ہر اچھا ہم ان کی اولاد ہیں نا، علماء کی توجہ چاہتے ہو آخری بات کر رہا ہوں. ہم ان کی اولاد ہیں، ہمارے باپ نے بچوں کو خاموش کرو گے، بچوں کو خاموش کرو. ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہمارے والد نے زمین پہ آ کے کیا مانگا اور کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دو چیزوں کا سوال کیا، ایک مغفرت، دوسری رحمت. ایک رحمت بولتے نہیں ہو، ایک رحمت اور دوسری مغفرت. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا اس میں مغفرت ہے، وَتَرْحَمْنَا میں رحمت ہے. اگر تو نے ہمیں مغفرت نہیں دی، اگر تو نے ہمیں رحمت نہیں دی تو پھر ہم ہی نقصان اٹھانے والے ہوں گے. اور امت محمدی کو بھی اسی سے ملتی جلتی دعا صدیق اکبر کے وسیلے سے عطا کی گئی. اور وہ دعا کہ اللہم انی ظلمت نفسی ربنا ظلمنا انفسنا انی ظلمت نفسی ربنا ظلمنا انفسنا. مماثلت دیکھو، صیغے دیکھو، اہل علم سمجھنے چاہیے. وہاں ظلمنا ہے، یہاں ظلم تو ہے. اور وہاں ربنا ظلمنا انفسنا، وہاں انفسنا یہاں نفسی ہے. وہاں انفسنا ہے، یہاں نفسی ہے. وہاں ظلمنا ہے، یہاں ظلم دو ہے. اس کا معنی یہ ہے ہر ایک بیٹے کو، ہر ایک ولد آدم کو، ہر ایک بنت آدم کو یہ دعا سکھا دی گئی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا. اور وہاں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا ظلمنا، ربنا ظلمنا. اور یہاں ہے ظلم تو، میں نے ظلم کیا. انی ظلمت نفسی، اور وہاں ہے انفسنا. بالکل یہ وہی دعا ہے، لیکن فرق ہے دعائے آدم میں اور امت مصطفیٰ کی دعا میں. کچھ صیغے بڑھا کر اس کی رحمتوں کو پوری قوت سے کھینچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی. وہاں کہ ان لم تغفر لنا، ادھر یہاں فاغفر لی مغفرتن، فاغفر لی
مغفرتن فاغفر لی مغفرتن من عندک ورحمنی وترحمنا، وہاں پر یہاں ورحمنی آگے کے بول دیں نہیں آگے کے ہاں یہ ہوئی نا بات۔ اس کے بعد یہ ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دو چیزیں مانگی ہیں، مغفرت اور رحمت۔ تو ظاہر مغفرت اسی سے مانگی جا سکتی ہے جس کے پاس ہو، اور جس کے پاس ہو اسے غفور کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غفور۔ اور رحمت بھی اسی سے مانگی جا سکتی ہے جس کے پاس ہو، اور جس کے پاس رحمت ہو اسے رحیم کہتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں مغفرت بھی دے، ہمیں رحمت بھی دے، اس لیے کہ تو انک انت الغفور الرحیم، غفور بھی تیری ذات ہے، رحیم بھی تیری ذات ہے۔ یہ جڑی دعا میں ہون کیتی ہے نا، انہوں یاد کرو زبانی، ٹھیک ہے؟ یہ دعا باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں، اور یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک نے خاص طور پر انہیں عطا فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اور جب کبھی آپ کا گزر ہو نا مواجہ شریف سے، تو بارگاہ محمدی میں حاضری پیش کر کے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آؤ تو آنے میں ایک قدم پہ ہی تو فاصلہ ہے، اس وقت یہ دعا مانگی ہے، اللہم انی ظلمت نفسی۔ تو صدیق اکبر بھی کہیں گے جو کچھ میں منگدا سی اے بھی وہی منگ رہا، اللہ ہی کو عطا فرمائے۔ میں نے بہت کچھ کہہ دیا، بہت کچھ باقی ہے، لیکن چنگی خوراک تھوڑی تھوڑی گھڑی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اچھا خوش ذائقہ کھانا ہوئے ادھر ذائقے پیچھے جا کے زیادہ نہیں کھانا چاہیے، تھوڑا تھوڑا کھاؤ گے تو ادھر ذائقہ بھی رہے گا اور تاثیر بھی بڑھے گا۔ آج جتنا تمہیں غذا پہنچائی گئی ہے تھوڑے واسطے کافی ہے، میرے واسطے بھی کافی ہے۔ میں جڑے ویلے بھی گفتگو اپنے سامعین دے اگے کرنا، وہ مقصد صرف انہوں واہ واہ لینا نہیں ہوتا۔ یہ جو میں تمہیں کہنا بولو اس کا مطلب بیداری ہے، تاکہ میں جو تخم ریزی کر رہے ہیں یہ بیج جڑے زمین دے اندر پا رہے ہیں دل دی زمین ہوتے، تو اس بندے نے پتہ تے چلنا چاہیے کہ میری زمین ہوتے کوئی بیج پانا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے آج بیج ڈال دیے ہیں، انشاءاللہ اس سے پودے ضرور پیدا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کے عمل میں آپ کے قول میں فرق آئے گا۔ ہر عمل سے پہلے یاد رکھ لینا اس غلاف کو بچانے کے لیے پیچھے دیواریں مضبوط کرو، ورنہ غلاف کو جلایا جائے گا، اور تم غلاف کی جلن نہیں برداشت کر سکتے۔ تمہیں تھوڑا سر درد ہو تو ڈاکٹر کے بغیر تمہارا گزارا نہیں، آگ کی جلن کیا برداشت کریں گے؟ ایسے بڑے بڑے سینے والے چوہے کی طرح ہو جائیں گے، بڑے بڑے پہلوان آپ کو مچھروں کی طرح نظر آئیں گے۔ یہ یہاں کی جو جاہ و حشمت اور پہلوانی اور یہاں کے خاندانی وجاہت یہ کام نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو اپنا بچانا ہے تو آدمی بن جاؤ، جب آدمی بن گئے تو آدم کی طرح تمہیں بھی خدا نجات عطا فرمائے۔ آدم کو اللہ نے نجات تو دی ہے نا۔ آخری گل کروں، ویسے 5ویں بار آخری گل ہو لیکن آخری گل میں کر دیں۔ آدم علیہ السلام کی نجات ہوئی نا، وسیلہ کیڑا سی؟ اہل علم نے بتایا ہوگا، وہ 20 بار بتایا ہوگا کہ آدم علیہ السلام کا وسیلہ جناب محمد رسول اللہ ہے۔ تم شکر نہیں کرتے کہ جس آدم کی تم اولاد ہو اور جن کو اللہ نے
مقامات کے لیے وسیلہ محمد کا عطا فرمایا خدا نے. اس نبی کا تمہیں امتی بھی بنایا. آدمی بننے کے لیے آدم دیا, وسیلے کے لیے محمد دیا. جب قسمت ہے بھائی, اس کے بعد بھی اگر کوئی آگ میں جاتا ہے تو جانا چاہیے, لیکن ہم پھر بھی معافی مانگتے ہیں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتے کہ اللہ ہم بس صورتاً ابھی آدمی ہیں, حقیقتاً نہیں. اللہ تمہیں آدم کے صدقے وسیلہ رسول اللہ کا ہمیں آدمی بنا دے. تھوڑا ذکر اور اس کے بعد دعا. حضرات سالانہ عرس پاک نہریہ شریف 12, 13, 14 جون انشاءاللہ العزیز اس علاقے سے پوری تیاری کے ساتھ اور پورے اہتمام کے ساتھ خلیفہ محمد نذیر خان صاحب کی سرکردگی میں اور ان کے رفقائے کار کے زیر انتظام یہ قافلہ محبت یہاں سے رواں ہوگا, اور انشاءاللہ 12 کو عرس شروع ہوگا, وہ جمعے کا دن ہوگا. 13 کو رات جو میں نے یہاں بانسری بجائی ہے وہاں بھی بجاؤں گا. سبحان اللہ, مثنوی کی بانسری. اور 14 تاریخ کو پھر بانسریوں کا دن ہے, وہ تو پھر ڈھول باجوں کا دن ہے. اس دن تو پھر ساری خیرات آپ کے دامن میں ڈالی. بزرگوں کا سارا فیض اور ان کی توجہ ان کے مزار کے سامنے بیٹھ کر, وہ جنہوں نے گلی گلی اور کوچوں میں اور میدانوں میں دشت و بیابانوں میں اللہ کے ذکر کو عام کیا, انشاءاللہ ہم ان کے سامنے بیٹھ کر ان کا وسیلہ پیش کریں گے اور دونوں جہان میں منزلیں آسان ہیں. تو آپ نے انشاءاللہ عرس شریف پر حاضر ہونا ہے. حضرات یہ یاد رکھیں کہ یہ حضرات جو ہے نا نعت خوان حضرات کو اپنی فرمائشیں پیش کرتے رہتے ہیں. ہمارا یہ کام نہیں, ہم اپنے ذوق کے مطابق بات کرتے ہیں. اور جڑا تجھے سننا چاہتے ہیں میں اپنے کمرے تو ہم سنا دیں گے تو کن. اللہ سلامت رکھے, آپ آباد رکھے, شاد رکھے. میرا کام خود بیدار رہنا تو تانوں بیدار رکھنا, خود بھی چنگے کم کرنا تو تانوں بھی چنگے کم کرن واسطے تیار کرنا. خود بھی قبر نو درست کرنے دی کوشش کرنی ہے, تانوں بھی وہ درستگی کا سلیقہ دینا ہے. میری آخری نصیحت یہ, زبان تو جھوٹ نہ بولے, اکھ تو ناپاک نہ دیکھو, کن تو غیبت نہ سنو, ہاتھ نال کسے نال ظلم نہ کریو, تے پیراں نال ناپاک منزل تے نہ جائیو. دل نو صاف رکھیو, جو کھاؤ حلال کھانا, جو پیو ستھرا پینا. پیشانی اچھی رکھن نال عزت نہیں, انو زمین تے لان بھی تھی عزت ہے. وضو کرنے وچ صرف ظاہری طہارت نہیں ہوندی, وضو کرن والا خدا دا محبوب بندہ ہوتا ہے. میں کدھر گل کر رہا سی کہ قیامت والے دن ساڑی پہچان ہی وضو دی وجہ تو ہے. قیامت والے وضو دی وجہ تو با وضو رہا کرو. جڑا آدمی نماز نہیں پڑھتا اور کہتا ہے میں نقشبندی ہوں, میں چشتی ہوں, میں قادری ہوں, یہ تھوڑے سارے ٹائٹل تانوں مبارک ہیں. سانوں کوئی لوڑ نہیں ہے ایسے چشتی قادری نہ ہی نقشبندی. جڑا اللہ دے آگے جھکنا پسند نہیں کرتا, ساڑھے کو دین دا فائدہ کیا ہو سکتا. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یہ پیڑی مریدی اس لیے ہے کہ آپ نافرمانیاں کریں اور ہم آپ کو دلاسے دیں, اور آپ کے پیر صاحب تھاپڑا مارو. تھاپڑا نہیں, تو موقع مارنا چاہیے متھے ہو. جی تھاپڑے کی ضرورت نہیں ہے, تھاپڑا یہی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو, اس سے بڑا کوئی تھاپڑا نہیں. باقی تھپڑے والی جگہ ہے, سمجھ آئی کہ نہیں. وہ اور ان آستانوں سے بھی بچنا جہاں صرف ڈھول بازوں سے لوگوں کا سارا ایمان تازہ کیا جاتا ہے. نہ نماز, نہ روزہ, نہ فجر کا پتہ, نہ عشاء کا پتہ. نہیں, میں حیران ہوں کہ لوگ کس طرح خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. میں کوشش میری ہوتی ہے میں 5 نمازیں پڑھ لوں, میرے اندر بہت سارے نقص ہیں, لیکن اس کے باوجود خوف غالب رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا.
یہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں روزے بھی رکھ لوں، لیکن پھر بھی ڈرتا ہوں یہ روزے کڑے پاسے جاؤں گے۔ آج بھی میں نے کیے ہیں لیکن خوف میں ہوں، خطرے میں ہوں۔ حضرات، نیکی کرنے کے بعد بھی کبھی یہ یقین نہ کرنا کہ آپ تم بس بالکل شترے بے مار کی طرح دوڑنا شروع ہو جاؤ۔ جو جتنا خدا کا نیک بندہ ہوتا ہے اتنا ہی خدا سے اور ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈھول، باجے، گھنگرو، لوہے کی بڑی بڑی وہ ہاتھوں میں کیا کڑے اور پاؤں میں کڑے پہننا اور پیر صاحب آئے تو ناچنا شروع ہو جانا، یہ کون سی طریقت ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا طریقہ اور کون سا قاعدہ ہے؟ میں قسم سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پیری مریدی کا معنی یہی ہے کہ پیر بھی نمازی ہو، مرید بھی نمازی ہو، پیر بھی روزے دار ہو، مرید بھی روزے دار ہو، استطاعت ہو تو پیر بھی حاجی ہو، مرید بھی حاجی ہو، استطاعت ہو تو پیر بھی زکوٰۃ دے، مرید بھی زکوٰۃ دے، اور پیر بھی پاک ہو، مرید بھی پاک ہو، اور خلاف شرع جتنی حرکات ہیں اس سے پیر بھی بچنے والا ہو، مرید کو بچانے والا ہو۔ یہ طریقت ہے، وگرنہ یہ صرف دھوکہ ہے، دھوکہ نفس کا دھوکہ ہے، شیطان کی تلبیس ہے، اور اس ابلیس کی تلبیس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ جو خود ڈوب رہا ہے وہ تمہیں کیا بچائے گا؟ وہی بچا سکتا ہے جو کشتی میں سوار ہو اور تم ڈوب رہے ہو اور ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دو، وہ تمہیں پانی کی گہرائی سے نکال کر عافیت کی کشتی میں بٹھا کر پل صراط سے پار کر۔ سبحان اللہ۔ پہلے میں کلمات پڑھوں گا، بعد میں آپ نے پوری محبت سے کلمات دہرانے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
محمد رسول اللہ. ذکر آپ نے کیا لیکن بہت زبانیں ابھی خاموش ہیں. مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہ بچوں کو خاموش کرو بھائی. آپ جو بڑے ساتھ بیٹھے ہو کم از کم تھوڑا شعور ہونا چاہیے آپ کو. کہ بچہ آپ کے ساتھ بات کرے تو اس کو خاموش کرو. یا آپ جو بڑے یہاں سے اٹھ کے کسی اور بڑے کو یہاں بٹھا ساری کیفیت خراب ہو جاتی ہے. ادھر توجہ میری طرف ہے. میں نے دیکھو میں کون دیکھ رہا تھی کدھر دیکھ رہے تھے. اسی ایک دوسرے کو دیکھنے واسطے آئے ہیں. حضرات ذکر جب ہو تو کوئی زبان خاموش نہیں ہونی چاہیے. یہاں ہم خاموش رہنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم اپنے محبوب رب کو یاد کرنے کے لیے اپنی گلے کی آوازوں سے خراج عبادت پیش کر رہے ہیں. یہی ذکر دوسری طرف سے ایک مرتبہ سن کر میرے ساتھ آواز سے آواز ملا کر آپ نے ذکر کرنا ہے. لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ الا اللہ
بلند کرنے میں بھی یہ ترتیب، یہ تسلسل، یہ ربط اور یہ یکسانیت صوتی، اس کو آپ نے برقرار رکھنا ہے اور میرے ساتھ رہنا ہے، اس لیے کہ گاڑی کا جو ڈبہ انجن سے آگے چلا جائے یا بالکل پیچھے رہ جائے وہ اس کا کوئی اثر صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے ریل گاڑی کے انجن کی جو رفتار ہوتی ہے وہ ڈبے کی بھی ایسا ہی ہے۔ جب وہ ڈبہ اسی وقت پہنچتا ہے جب ریل کا انجن وہاں پہنچ جائے۔ اس لیے طریقت میں بھی یاد رکھو اپنے استاد سے پیچھے ہی رہنا پڑتا ہے، نماز میں بھی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے، پیچھے رہو گے تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی، آگے ہو گئے تو بس پھر صرف ورزش ہو جائے گی، بارے تو نماز کوئی نہیں ہوگی۔ پوری محبت کے ساتھ اہل سیالکوٹ اہل ایمان ہیں، اہل طریقت ہے، اور الحمدللہ یہاں کی اکثریت کو اللہ نے سنیت کا ذوق عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ اللہ
حضرات یہ آپ کی قسمت ہے، خدا آپ کو کیسی کیسی محفلوں سے لطف اندوز کرتا ہے۔ بڑی بڑی مجلسیں کی ہوں گی آپ نے، لیکن کہ خدا کے ذکر کے چشمے جس مجلس سے پھوٹ رہے ہیں، یہ خوش نصیبوں کو اس ذکر کے پانی سے سیراب کیا۔ اللہ سب کو برکت رحمت نصیب کرے۔ حضرات انشاءاللہ العزیز ہمارا آپ کا یہ روحانی تعلق قائم رہے گا، اور میں آپ کے دل کے دروازے پر طریقت کی دستک دینے آتا رہوں۔ آدمی بیدار رہے پھر بھی کبھی کبھی سو جاتا ہے، خوش نصیب ہے وہ جسے بیدار کرنے والے موجود ہیں۔ ہم بھی سو جاتے ہیں، ہمیں بھی کوئی اور بیدار کر دیتا ہے، ہم بیدار ہو کے پھر تیار ہو جاتے ہیں، پھر ہر اس قریے اور گلی میں جاتے ہیں جہاں جہاں لوگوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کھینچے ہوئے خط کے اندر موجود ہیں، وہاں جا کر پھر سے ایفائے عہد بھی ہوتا ہے، اور اصلاح غلاف۔ اصلاح غلاف کیا ہے؟ آپ کا یہ ظاہری وجود، اسی سے آپ نے عمل کر کے رب کو راضی کرنا ہے۔ یہی ہاتھ دوسرے کو تکلیف بھی دے سکتا ہے، اور یہی ہاتھ کسی کی تکلیف کو دور بھی کر سکتا ہے۔ بس آپ فیصلہ کر لو کہ آپ نے کن لوگوں میں رہنا ہے، کس جماعت میں رہنا پسند کرتے ہیں، ان لوگوں میں رہو کہ بس موت آسان ہو جائے، ان لوگوں میں رہو کہ آخرت سنور جائے، ان لوگوں میں رہو کہ خدا خوش ہو جائے کہ میرے بندے نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ یہ نور سے معمور محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ یہ جو دیوانہ وار، مستانہ وار، یہ مجنونانہ کیفیت میں جس طرح تجھے یاد کیا گیا ہے، اللہ اسی کا صدقہ آج ہمیں معافی عطا فرمائے۔ اللہ ہم سیاکار کدھر جائیں، ہم خطا کار کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ تیرے در مغفرت کے سوا ہم کہاں جائیں، اور جب مالک تو ہے تو ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ ہمیں یقین ہے ہمارا مالک بہت بخشنے والا، اللہ ہم گناہگاروں کی بخشش فرمائے۔ اللہ ہمارے یہ لباس صرف ظاہری اعتبار سے جسم کو چھپانے کا بہانہ ہے، لیکن یہ کوئی طریقت کا اور صالحیت کا اور تقوی و طہارت کا نمونہ نہیں۔ اللہ وہ جو تو تقوی پسند کرتا ہے اور جس کردار کو تو پسند کرتا ہے، اللہ ہم مسکینوں کو وہ کردار عطا فرمائے۔ پروردگار ہم سر سے پاؤں تک گناہوں کی تصویریں، اللہ تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے آدم کی اولاد ہیں، اللہ تجھے آدم کے والد ہونے اور نبی کے والی ہونے کا واسطہ اللہ ہمیں معاف فرما۔ ایک والد ہے، ایک والی ہے، اللہ ان دونوں کے صدقے ہمیں معافی عطا فرما۔ پروردگار ہمارے گھروں میں جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو بھی مغفرت عطا فرما، ان کے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، اللہ ذوق بندگی عطا فرما، اللہ اپنی یاد اور اپنی تڑپ اور اس روح کو اپنی محبتوں کی مستیوں میں پروردگار استغراق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، ذاکر زبان، شاکر زبان اور بیدار دل عطا فرما، جو تجھے یاد رکھے ہمیں ایسی انسانیت عطا فرما، جو تیرے بھیجے ہوئے قانون پر عمل کرے ہمیں وہ شخصیت عطا فرما، جو تیرے نبی کی اداؤں کو سمیٹے ہمیں ایسی غلامی عطا فرما۔
پروردگار جو تیرے آگے جھک جائے ایسی پیشانی عطا فرما۔ پروردگار یا رب العالمین جس سے تو راضی ہو جائے ہمیں وہ کردار عطا فرما۔ اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں قوم کے لیے لوگ مجھے کہتے ہیں تو بہتر جانتا ہے میں تو اس قابل نہیں ہوں، لیکن ان کے دلوں میں تو نہیں ڈالا ہے نا کہ یہ مجھے کہیں۔ اللہ میری سن لے، میں عاجز مسکین تیری بارگاہ میں کاسہ گدائی دراز کر کے عرض کر رہا ہوں، اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی نیک آرزویں پوری فرما دے، اللہ سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے۔ جن کے جو زوج و زوجہ کے باہمی تعلق میں پیوست ہیں لیکن اب تک نعمت اولاد سے اللہ بہرہ ور نہیں، ان خوش دامنوں میں اولاد کی نعمت عطا فرما۔ پروردگار ان خالی جولیوں کو اولادوں سے بھر دے۔ اللہ یا رب العالمین وہ جوان بچے اور بچیاں جن کی اب تک رشتے ازدواج میں نئی زندگی کا آغاز نہیں ہو سکا، اللہ ان کے لیے نیک پاکیزہ خوبصورت جوڑے مقدر فرما۔ پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں لمبی عمر خیر والی ایمان والی عطا فرما۔ اور اللہ ہمارے جتنے اقارب و عزت دنیا سے بحال ایمان چلے گئے، آج کی محفل کا ثواب آپ سب نیت کرو، اپنے تمام بزرگوں کے لیے نیت کرو، عورتوں بچوں بچیوں جو زندہ ہیں جو فوت، سب کی نیت کرو۔ رب کی دریائے مغفرت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، سب کی نیت کرو۔ ہم آج کی محفل کا ثواب اللہ سب کے حوالے کرتے ہیں، اللہ تو سب کو بخشش عطا فرمائے۔ اس مجلس کا ثواب کونیا میں آرام کرنے والے جناب جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کو عطا فرمائے، اور نیریا میں آرام کرنے والے علاء الدین صدیقی کو عطا فرمائے، محی الدین غزنوی کو عطا فرمائے۔ اللہ موڑا شریف میں آرام کرنے والے مشائخ کبار اور قیاں شریف کی بہاریں، اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرمائے۔ پروردگار جتنے مریض ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ دل سے دعا کریں، چونکہ آپ جب مرض میں جاتے ہیں اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کچھ بھی نہیں ہیں، اور جب آپ بستر پر لیٹے ہوتے ہیں اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے، دوسرا آدمی آپ کو اٹھاتا ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے، یہ انحطاط کا دور ہے۔ اس کے لیے دل سے دعا کرو، جس کو اللہ نے بیماری کی آزمائش سے دوچار کیا ہے، اللہ بیماری جب تو نے دی ہے تو شفا بھی تو ہی عطا کرے گا۔ اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے پوری شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں دم کرانے، تعویذ اور بیماریاں، اللہ یہ تعویذ دم سب ہیلے ہیں، بہانے ہیں تیری رحمت کو پکارنے کے، اللہ تو سب کی بیماریاں دور فرما۔ حضرت قبلہ پیر محمد شیر ربانی اسد جو راولپنڈی میں زیر علاج ہیں اور بہت زیادہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کریں، وہ بہار ہیں ہمارے خاندان کی، اللہ اس خوبصورت سائے کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھے، پیر صاحب کو لمبی عمر عطا فرمائے، ان کا سایہ اپنی اولاد پر اور ہم پر اور مریدین پر اللہ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے، قبر و حشر آسان فرمائے، اللہ سب کی نیک حاجتیں پوری کرے، جس طرح اللہ تو نے آج اس زمین پر ملایا ہے بار بار ملنا نصیب فرما، اور ہماری ہر مجلس کو شریعت کا نور دے کر اسے ہمارے لیے ذریعہ نجات فرما، غفلت سے دور کر کے اللہ ہمیں بیداری کی منزل عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہ یہ خوبصورت مسجد یقیناً اس کی انتظامیہ بھی خوبصورت ہے، اللہ جن کے تعاون سے آج یہ خوبصورت مجلس انعقاد پذیر ہوئی اور اتنے خوبصورت علماء کرام سے ملاقات اور آنکھیں چار کرنے کا موقع ملا، اللہ تعالیٰ اس جماعت کو اور پوری جو نقشبندی جماعت ہے یہاں پر خلیفہ نذیر صاحب کے ساتھ اور دیگر، اللہ سب کی کاوش محنت جد و جہد اور سب کی صحیح کامل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو خوبصورت مجلس قائم ہوئی ہے اللہ اس کا حسن صرف 2-4 دن نہ رہے، اللہ پوری عمر
اس محفل سے حاصل ہونے والا حسن ہماری روح کو سیراب کرتا رہے، اور یہ پیاری محفلیں جاری رہیں، تو بھی راضی ہو، تیرا محبوب بھی راضی ہو، دنیا بھی آسان ہو، آخرت بھی آسان ہو، برحمتک یا ارحم۔ بڑے ادب کے ساتھ حضرات ملاقات کریں، بڑے ہی ادب کے ساتھ۔